السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات۔ سامعین کرام، یہ جو قرآنی الفاظ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیکیوں پر سبقت کرنے اور اس کی طرف چلنے بلکہ بھاگنے اور دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، نیکیوں کی طرف دوڑو چلو اور جس طرح سے بھی ممکن ہو نیکیاں کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ امت مسلمہ کی چھوٹی چھوٹی اور مختصر سی عبادات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے اعمال میں اور نیکیوں میں اضافے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سال میں 14 دن اور 16 راتیں ایسی بنائی ہیں جس میں مسلمانوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان 16 راتوں میں سے 11 راتوں کی فضیلت قرآن مجید سے اور 5 راتوں کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے صبح کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتا خیر من الف شہر، ایک رات عبادت میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ یہ 2 چیزیں قرآن سے ثابت ہوئیں اور باقی چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہوئیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس میں پہلی رات ہے جمعہ کی رات، دوسری رات ہے پہلی رجب کی رات، تیسری رات ہے 15ویں شعبان یعنی عرف میں جسے شب برات کہتے ہیں، چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات اور 5ویں رات ہے عید الاضحیٰ کی رات۔ آج چونکہ ہمارے سامنے عید الفطر کی رات ہے، اس لیے اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عید الفطر کی جو رات ہے اسے عرف میں چاند رات یا شوال کی پہلی رات کہتے ہیں، مگر علمی زبان میں اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کا یہی نام وارد ہوا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فیضا کانت لیلۃ الفطر، جب یہ لیلۃ الفطر آتی ہے یعنی یہ 1 شوال کی جو ہے رات آتی ہے، تو کہا کہ لیلۃ الجائزہ، یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور اللہ کی جانب سے انعام اور اکرام کی رات ہے۔ ہم اتنی مشقت سے، محنت سے روزہ رکھتے ہیں اور اتنی تکلیف اور صعوبتیں اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ اور اس کا انعام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اجر میں اور انعام میں فرق ہے۔ اجر تو اللہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے دے دیتا ہے، مگر انعام اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ الجائزہ میں دیتا ہے، اور انعام بالکل الگ چیز ہے اور اجر بالکل الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید سے اخلاص کے ساتھ زندہ فرمائے، یعنی اس میں عبادت کرے، تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ دوسری فضیلت ہے اس رات میں عبادت کرنے کی۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ جب قیامت کی ہولناکی سے سارے انسان پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیلۃ الجائزہ کو زندہ کرنے والا انسان قیامت کے میدان میں بھی خوش خرم ہوگا، مسرور ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی یہ وضاحت ہے اس کے بارے میں۔ سامعین کرام،
اس رات کو جاگنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اور ہر زمانے کے مسلمانوں نے اس رات کو جو ہے زندہ اور تابندہ کیا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ آپ بھی اس رات کو زندہ کریں، اس رات میں عبادت کریں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے کہ شب قدر کا، گو یہ شب قدر کے برابر نہیں ہے، مگر اس میں ثواب جو ملتا ہے وہ بالکل شب قدر کے جیسے ملتا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری انتباہ آپ کی خدمت میں یہ ہے فطرے کے تعلق سے کہ عید کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، فطرہ اس عید کی نماز کے پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے فطرہ ہے تو بالکل معمولی سی چیز، مگر روزوں کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار اللہ نے فطروں پر رکھا ہے، اور فطروں کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے پہلے، اس لیے اپنا فطرہ عید کی نماز کے پہلے ادا کر دیں۔ بعد میں اگر ادا کریں گے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا، البتہ وہ رقم آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اس کا شمار صدقے میں کیا جائے گا، فطرے میں نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے۔ ہماری جانب سے آپ سبھی کو عید کی مبارکباد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے عید سعید بنا دے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی مصیبتوں سے اور ہر طرح کی آفت و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔